مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور بتائیں کہ بزدار صاحب نے اپنا جواب کب جمع کرایا ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو ان کو نوٹس دیا گیا تھا۔ بزدار صاحب کے جو کچھ فیکٹس بڑے مزیدار انٹرسٹنگ ہے۔ 2018 جون میں جو آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہم ہر سال ایک ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں، اور اس ایفیڈیوٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے ہر سال اپنے اثاثوں کی ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ عثمان بزدار نے جون 2018 کے ایفیڈیوٹ میں اپنی لیے 10 لاکھ سے کم اثاثہ جات ڈکلیئر کیے۔ 2018 کے ایفیڈیوٹ کے مطابق ان کے پاس 10 لاکھ سے کم اثاثہ جات تھے، اور 2015 سے 2017 تک عثمان بزدار صاحب نے 0 ٹیکس دیا۔ یہ میرے پاس عثمان بزدار کا ایف بی آر کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، جس میں بزدار صاحب نے 2015 میں 0 ٹیکس، 2016 میں 0 ٹیکس، اور 2017 میں جو ٹیکسیبل انکم بتائی انہوں نے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ ٹیکسیبل انکم ان کی صرف 3,88,900 روپے تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ہزار روپے جو ہے وہ ٹیکس دیا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس لیے، اور اسی لیے ان کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اب نوٹس بھیجا، کیونکہ اس نوٹس کے مطابق عثمان بزدار صاحب کے پاس کچھ لگژری گاڑیاں ہیں، اور وہ لگژری گاڑیوں کا حساب کتاب مانگا گیا ہے کہ وہ لگژری گاڑی کہاں سے آئی ہے، اور اس لگژری گاڑی کے بارے میں میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ جی وہ کسی نے ان کو گفٹ کی تھی۔ سو یہ جو گفٹ ان کو ملا ہے یہ کس جو ہے وہ ان کی معصوم شکل دیکھ کے کسی نے گفٹ دے دیا ہے ان کو، یا ان کی غربت پہ ترس کھا کے کسی نے ان کو گفٹ دے دیا ہے، اور اس گفٹ کے بدلے میں ان سے کیا لیا گیا ہوگا، کیا کیا گیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو سامنے آنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب ذرائع کے مطابق جو ہے اس وقت عثمان بزدار صاحب کا خاندان ارب پتی خاندان ہے، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی، اس وقت بزدار صاحب کا خاندان ارب پتی خاندان ہے، اور لیکن وہ تمام یا فرنٹ مینوں کے نام پہ چیزیں ہیں، یا وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی ہیں اور چھپائی گئی ہیں، اور اس لیے پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ یہ جو 2017 تک آپ کی انکم جو ہے وہ 3,88,900 روپے تھی، وہ اچانک سے جو ہے وہ ان کے پاس کون سا جادو کا چراغ لگا ہے، ان کی ذرائع انکم کیا ہے جس کے اوپر جو ہے تضاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ نوٹس بھیجا گیا ہے۔ اب اس کہانی کا دوسرا بھی ایک کردار تھے جن کا نام ہے طاہر خورشید صاحب المعروف ٹیکے صاحب، اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹیکے صاحب اتنے قصوروار نہیں ہیں، کیونکہ ٹیکے صاحب وہی کرتے ہیں جو ان کو ان کے ماسٹرز کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور یا ان کو فون بنی گالا سے آتا ہے یا ان کو بزدار صاحب کچھ کہتے ہیں کرنے کے لیے، سو ان کو بھی نیب نے نوٹس بھیج دیا ہے، اور نیب نے بھی ان کو آمدن سے زائد اثاثوں پر اور ان کی بہت ساری ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ جو بھی ان کی پراپرٹیز اور چیزیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کو 8 جولائی کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ میں کیا کہتی ہوں یہ چھوڑے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ جو صحافی برادری ہے وہ ہم سے زیادہ باخبر بھی ہوتی ہے اور فیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں، جو سیکریٹریٹ کی بیٹ کرتے ہیں، جو سی ایم ہاؤس اور سی ایم آفس کی بیٹ کرتے ہیں، ان کے پاس بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے، سو نیب کو چاہیے کہ وہ ان رپورٹرز سے بھی رابطہ کر لیں اگر ان کے پاس جو ہے وہ کوئی فیکٹس نہیں ہے۔ چیئرمین نیب صاحب کو بہت شوق ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کا، بڑی بڑی کارکردگی دکھانے کا اور وہ کرنے کا، تو اب اس کا حال ان نوٹس کا، اس جو طاہر خورشید صاحب کا نوٹس ہے اس کا حال شراب لائسنس سکینڈل والا نہیں ہونا چاہیے کہ بزدار صاحب کو ایک دن چائے پینے بلایا اور چائے پہ بلایا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ چیئرمین نیب صاحب بزدار صاحب کے خلاف آٹا اور چینی کا نوٹس بھی آپ لے چکے ہیں، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی تحقیقات ابھی تک کہاں ہیں، ان تحقیقات کے اوپر کیا ہوا، اور نیب جو ہے اب یہ اگر نیب جو عمران خان کا ایک بڑا ہینڈ پکڈ ادارہ ہے، جو عمران خان کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے کوئی کسر جو ہے وہ اٹھا نہیں رکھتا، تو کیا
یہ تمام فیکٹس جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا کہتے ہیں میں نے فلانے کی بھی تفتیش کرا لی، میں نے فلانے کی بھی تفتیش کرا لی، جو ایک اسکینڈل اٹھتا ہے وہ خود ہی تفتیش کرا لیتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کلین چٹ دے دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چل رہا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چل رہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کس طرح بک رہی ہیں، عمران خان صاحب کو نہیں پتہ کہ ٹھیکوں کے اوپر جو پنجاب حکومت دے رہی ہے پچھلے 3 سال سے اس میں کون کون کتنا کتنا شیئر لے رہا ہے، ان کو پتہ ہے، وہ بالکل جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بڑا ایک اچھا فیکٹ ہے، آپ نے پی کے فلم دیکھی ہوگی عامر خان صاحب کی، تو عامر خان صاحب نے پی کے انٹروڈیوس کرا دیا، عمران خان نے جے کے انٹروڈیوس کرا دیا، اور ہمارے بزدار صاحب کیوں پیچھے رہتے وسیم اکرم پلس صاحب نے جو ہے وہ ٹی کے انٹروڈیوس کرا دیا۔ سو اب یہ سارے جو ٹیکے شیکے مل کے یہ جو اس پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں، میں چیئرمین نیب کو جو ہے وہ میں درخواست نہیں کرنا چاہتی، میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں بڑے پرزور الفاظ میں کہ کہیں تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیے، کہیں تو کسی کیس کے اوپر جو ہے وہ یہ غلطی سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ غیر جانبدار ہیں۔ آپ نے جتنے بھی کیسز اس اسکینڈل اس حکومت کے اندر نکلے، وہ ہماری ایک پیاری باجی بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ سوائے دوسرے کی تذلیل کرنے کے ان کو بھول جاتا ہے کہ دوسرے کی تذلیل کرنے سے پہلے آپ اپنی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ فرماتی ہیں کہ جی وہ ہم سب جواب دہ ہیں اس حکومت کے اندر۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جہانگیر ترین جواب دہ ہو گئے، جس کے بارے میں آپ نے جا کے کورٹ میں لکھ کے دے دیا کہ منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے نے ان کے خلاف غلطی سے بنا لیا تھا، اور اس حکومت کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ جب تک جہانگیر ترین کو این آر او عدالت میں اناؤنس نہیں کیا یہ بجٹ نہیں پڑھ سکے، اور بجٹ والے دن اس کی پیشی تھی، پیشی کے وقت جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہا گیا ضرورت نہیں ہے، ان کو کلین چٹ ملی، این آر او ملا، اور اس کے بعد یہ بجٹ پیش کرنے کے قابل ہوئے پنجاب کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی۔ ندیم بابر کو جو ہے وہ جواب دہ ہو گیا، کہاں ہے ندیم بابر، کہاں ہے اس کی وہ تحقیقاتی کمیٹی اور وہ جو اس کے خلاف تحقیقات ہونی تھی؟ اور ابھی کل تو میں دیکھ رہی تھی میڈیا پہ خبریں آ رہی تھیں، ان کی جو کمپنی ہے وہ لمبی چوڑی ڈیفالٹ سامنے آئے ہیں کچھ 6 بینکوں کے ندیم بابر صاحب کی۔ سو وہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ بڑے کارپوریٹ قسم کے کرائم ہیں جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پنجاب کے بہت سارے وزراء کرام ہیں، وہ سمیع اللہ چودھری صاحب بھی ایک ہوا کرتے تھے، آٹا اسکینڈل کے اندر ان کا نام آیا، وہ وزیر تھے، وزیر خوراک، اور مجھے بتائیں کہ ان کے خلاف کیا تحقیقات ہوئی؟ ہمارے تو ممبرز کو اور ہمارے جو لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے، ان کو انکوائری کی سٹیج پہ ہی آپ اٹھا لیتے ہیں، ان کو آپ کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایف آئی اے کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیش ہو جائیں اس جو ہے وہ شوگر کمیشن کی بنائی ہوئی جو ہے کمیٹی کے سامنے، جس نے طے بتانا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں چینی 85 روپے اور اس کے بعد 55 سے 85 اور 85 کے بعد 120 روپے کیسے ہوئی، اس کا جو اور اس پورے شوگر اسکینڈل کا نہ نواز شریف صاحب سے، نہ شہباز شریف صاحب سے، نہ حمزہ صاحب سے کوئی تعلق ہے، چونکہ نہ انہوں نے کوئی سبسڈی لی، نہ ان کی شوگر ملیں کام کر رہی ہیں، اور ان سے سوال ہو رہے ہیں وہ دادا جی کے زمانے کے۔ تو وہ جو شوگر کمیشن بنا تھا اس کی تحقیقات کا کیا ہوا؟ جو ادویات کے اوپر اسکینڈل آیا تھا، عامر کیانی صاحب کو جو ہے وہ کس کو جواب دے ہوئے؟ یہ جو خود فردوس باجی جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے جو ہے الزامات خود ان کی حکومت نے لگائے، کچھ جو ہے وہ لانڈری میں دھلنے سے پہلے ان کے اوپر لگے تھے، اور لمبا لسٹ گوز آن، ایک لمبی لسٹ ہے۔ وہ ہاشم جوان بخت صاحب جنہوں نے ہمیں بجٹ دیا ہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی ہمیں بتایا کہ کماد کی قیمت میں جو ہے وہ کماد کی جو پروڈکشن ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ وہ اضافہ کسان کے لیے ہوا تھا یا ان کے لیے ہوا تھا، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ اور دوسرا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، اگر کوئی ایک پرفیکٹ کیس بنتا ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا، وہ بنتا ہے عمران خان کے اوپر۔ عمران خان کی یہ 2013 کے انتخابات سے پہلے، یہ الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے جمع کرایا میں اس کی بات کر رہی ہوں، اور میں 2013 اور 15 کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں بیکاز اس کے اندر ایک جمپ ہے۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب نے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کے اثاثے ظاہر کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2013 کی، جب انہوں نے الیکشن لڑا۔ 2015 میں کوئی جادو کا چراغ ان کے پاس آیا، علی بابا جو ہیں انہوں نے
پتہ نہیں ان کے پاس کون سے 40 چور تھے کہ ان کے اثاثے بڑھ کر 1,40,00,000 سے اثاثے بڑھ کر 1,35,00,000,000 روپے ہو گئے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا، اس کے اوپر ادارے کیوں نہیں دیکھتے، اس کے اوپر جو ہے عمران خان کی آج تک، میں ہمیشہ ٹاک شوز میں بھی ہر جگہ پوچھتی ہوں، کوئی $1 ملین کویسچن کا جواب دے دیں، عمران خان کا ذرائع آمدن کیا ہے؟ عمران خان کی آج تک ذرائع آمدن ان کی پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا، باقی لوگوں کو کیا پتا ہوگا۔ سو یہ ہے فٹ کیس آمدن سے زائد اثاثوں کا۔ اور اس کے بعد ہمارے وسیم اکرم پلس جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد جو ہے عمران خان، ان کی روایات پہ پورا چلتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے اس وقت جو اربوں کا جمپ لگایا ہے 10 لاکھ روپے سے، 10 لاکھ سے کم کے اثاثے 2018 میں بتا کے اب وہ جو ہے ان کا خاندان ارب پتی ہے۔ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن 2 چیزیں میں نے بڑی امپورٹنٹ، اگر حکومت پنجاب کے اندر اگر ان کے بیانات میں سچائی ہے تو مجھے یہ بتائے عثمان بزدار کا جواب الیکشن کمیشن میں کب جمع ہوا؟ ایگزیکٹلی ہمیں جواب تو چلیں، آپ بتائیں گے نہیں بتائیں گے وہ الگ بات ہے، میں ڈیٹ اور ٹائم پوچھنا چاہتی ہوں۔ میڈیا پہ زاہد گجکوری صاحب کی خبر بریک کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آپ نے جواب جمع کرایا، چونکہ آپ کو پتہ لگا کہ اب میڈیا کو پتہ لگ گیا ہے اور اب اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بزدار صاحب نے جو گفٹس ان کو ملے ہیں، جو چیزیں ان کو ملی ہیں، ان کو کیوں ملی ہیں؟ کیا ایک حکومتی عہدیدار ہوتے ہوئے کسی سے گفٹ ایکسیپٹ کرنا وہ کیا آپ کے اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور آٹا اور چینی سکیم جو نیب جس کے اوپر آلریڈی فیبرری سے نوٹس لے چکا ہے، چیئرمین نیب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی تک عثمان بزدار کو بلا کر شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ابھی تک جو شراب لائسنس سکینڈل تھا اس کے اندر آپ نے بزدار صاحب کو ایک دفعہ چائے پلانے کے بعد دوبارہ چائے پلانے تک کے لیے جو ہے وہ بلانا مناسب نہیں کیا۔ اور یہ جو باقی اب کیسز ہے نیب کے اندر یہ کھلیں گے تو صحیح، آپ کو یہ معلوم ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ حکومتیں جب جاتی ہیں فائلیں تب کھلتی ہیں اور تب کیس سامنے آتے ہیں، لیکن ان کے تو بہت ساری فائلیں اور کیس آج ابھی سے سامنے آ چکے ہیں۔ سو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک واچ یقیناً میڈیا نے بھی رکھی ہوئی ہے، اور میں بھی کچھ چیزیں میرے پاس انسرٹیفائیڈ ہیں اور میں وہ انسرٹیفائیڈ چیزیں ابھی بتانا نہیں چاہتی، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی بہت ساری پھر سے ایک سرٹیفائیڈ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی۔ اور یہ جو عثمان بزدار وسیم اکرم پلس صاحب جو ہے یہ جو کارنامے جو ہے وہ ان کے اس وقت زبان زد عام ہیں ان کو انشاءاللہ عوام کے سامنے ضرور لاؤں گی۔ عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آج صحافیوں کی بات کر رہی ہیں تو آپ کی جماعت کی جانب سے ایک پنجاب اسمبلی میں منگل کے روز ایک استحقاق بل لایا گیا جس کو کا طور پر منظور کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون ایز اے جماعت اس موقف کی حامی ہے، آپ اس پر سٹینڈ کرتی ہیں، کیا کہیں گی؟ اور شامل یہی ایشو ہے، دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ صحافی جو ہے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، جی ہم ضرور کرتے اگر آج سے 4 دن پہلے آپ اور عثمان بزدار ایک نہ ہو گئے ہوتے تو آپ نے اور عثمان بزدار کی پارٹی نے اکٹھے مل کر ایک بل پیش کیا، استحقاق بل نام نہاد، اور اسے منظور کیا جس میں جو جرنلسٹ اسپیسیفک ہے اس میں کہا گیا کہ یہ جو بھی اگر ایسا کوئی رپورٹ کرتے ہیں جسے ڈیروگیٹری سمجھا جاتا ہے آپ اسے اپنی عدالت لگا کر اسے سزا دیں گے، 6 ماہ تک قید کی سزا دیں گے۔ اس قسم کے قوانین جہاں ایک طرف میاں نواز شریف حامد میر کو بری لگتی ہے تو ان کے گھر پہنچتے ہیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ بھی ایک صحافی بلاگر کے گھر پہنچتے ہیں، تمام قیادت آپ کی آزادی صحافت کی بات کرتی ہے، لیکن دوسری طرف آپ پارلیمنٹ میں اپنی جو سب سے بڑی مخالف پارٹی ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ مل کر صحافیوں کے جرنلسٹ اسپیسیفک ایک بل جو ہے وہ آپ پاس کرتے ہیں۔ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے بتائیں، کیا آپ اس بل کے ساتھ پی ایم ایل این اس بل کے ساتھ کھڑی ہیں؟ جی میں اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتی سوائے اس کے کہ میں شرمندہ ہوں، اور ہم پی ایم ایل این ایز اے پارٹی ہم قطعی طور پر نہ صحافیوں پر کسی قسم کی کسی پابندی، نہ کسی قسم کی فیکٹس کو سامنے لانے کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے کسی بل کی حمایت نہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے۔ یہ ایک کنفیوژن ضرور ہوا اور اس میں جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتی۔ ہمیں وہ بل نہیں دیا گیا، ہم نے وہ بل نہیں پڑھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں نہیں ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر،
पंजाब असम्बली में स्पीकर साहब स्पेशल कमेटियाँ बनाते हैं और स्पेशल कमेटियों के ज़रिए जो है वो बिल्स पास हो रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इस स्पेशल कमेटी के अंदर जो है वो यकीनन हमारे भी मेंबर मौजूद थे और लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो शायद उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे जिसमें ये बिल जो है, एक ही मीटिंग हुई है उसमें ये बिल को बगैर डेलिब्रेशन के, बगैर देखे बुझे जो है वो उसको कर दिया गया। और मैं हमेशा, मेरी ये आदत रही है कि मेरे सामने जब टेबल पे कोई चीज़ रखी जाती है, जब हाउस में हम जाते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कि वो क्या है। इवन क्वेश्चन मैं ज़रूर देखती हूँ किस किस का क्वेश्चन है। मेरे सामने जिस सीट पे मैं बैठी थी मेरे पास वो बिल भी मौजूद नहीं था, मैंने वो बिल देखा ही नहीं। जब हम बाहर निकले और पता चला कि ये क्या है, उसके बाद जो है वो यकीनन इसके ऊपर स्पीकर साहब जो हैं उनको भी देखना पड़ा। कल मैंने देखा गवर्नर सरवर जो हैं उन्होंने भी, और ये प्राइवेट मेंबर बिल था जिसको मुख्तलिफ पार्टियों से एक एक बंदा लेके इसको एक जॉइंट बिल जो है उसकी शक्ल दी गई थी। इस पूरी जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं और मेरी खुद PMLN का और हमारा मुतालबा है कि जो ये मुतनाज़ा शिकें हैं ख़ास तौर पर जिसके अंदर सहाफ़ियों के बारे में जो है वो इस किस्म की, इसके ऊपर बहुत सारी और बातें हैं एज ए लॉयर जो मैंने देखी हैं, जो जस्टिशियल जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है, ये राइट्स शायद नहीं दिए जा सकते कानून के तहत। सो इसके ऊपर ये अब हमने देखा है और इसके ऊपर यकीनन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यकीनन इसको विड्रॉ किया जाएगा, इसको विड्रॉ करना चाहिए। और ये इसके ऊपर किसी भी आज़ादी राय के ऊपर और सहाफ़ी बरादरी के ऊपर किसी भी किस्म की कतरन को PMLN कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। ये कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है और बड़ा बदकिस्मती से बहुत बुरा कन्फ्यूजन हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए कि आपने स्टैंडिंग कमेटी को बाइकआउट कर रखा है, तो क्या जुडिशल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी लाहौर मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत शोर मचाया गया।